جنات ہڈیاں کیوں کھاتے ہیں؟ جو ہڈی انسان نے چھوڑ دی اس پر ایک راز چھپا تھا جو جنات کو زندہ رکھتا ہے۔ ان ہڈیوں کے راز کو جان کر آپ کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات انسانوں کے بعد نہیں بلکہ انسانوں سے بہت پہلے سے ہیں۔ جب زمین ابھی خاموش تھی، پہاڑ نئے تھے، جنگل گہرے تھے اور انسان کا نام و نشان بھی نہ تھا، اس وقت زمین پر ایک اور مخلوق آباد تھی جو آگ کی لطیف چنگاری سے پیدا کی گئی۔ یہی جنات تھے۔ وہ اسی زمین پر چلتے تھے، بستے تھے، لڑتے تھے۔ ان میں قبیلے تھے، بادشاہتیں تھیں، طاقت تھی، رفتار تھی، مگر دلوں میں سرکشی بھی تھی۔ انہوں نے خون بہایا، فساد پھیلایا، زمین کو لرزا دیا۔ تب اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا۔ جنات کی سرکش قوموں کو کچلا گیا۔ بہت سے مارے گئے، بہت سے پہاڑوں اور ویرانوں میں بھاگ گئے۔ انہی دنوں میں ایک جن تھا جو عبادت میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کا نام ابلیس تھا۔ عبادت نے اسے فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کیا، مگر تکبر نے ایک سجدے میں سب کچھ چھین لیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان کہلایا۔ اسی لمحے انسان کی آزمائش شروع ہوئی اور جنات کا اصل امتحان بھی۔ جنات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے مگر موجود ہیں۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں۔ وہ شادیاں کرتے ہیں، اولاد رکھتے ہیں، قبیلے بناتے ہیں، مرتے ہیں اور قبریں بھی رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان سے بھی سوال ہوگا۔ ان میں بھی مسلمان ہیں جو قرآن سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور ان میں بھی کافر ہیں جو شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں، انسان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کو طاقت دی گئی، وہ تیزی سے سفر کرتے ہیں، دیواروں کے پار گزر جاتے ہیں، بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ محل بناتے تھے، سمندر کی تہہ سے خزانے نکالتے تھے، مگر یہ سب طاقت اللہ کے حکم سے تھی۔ ذرا سا حکم ہٹا تو وہ بھی مجبور اور بے بس۔ وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک انسان خود اللہ کی حفاظت سے باہر نہ نکلے۔ اسی لیے جو شخص بسم اللہ کہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے گرد ایک ایسا حصار بن جاتا ہے جسے کوئی جن، کوئی شیطان توڑ نہیں سکتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنات ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ وہ بھی آزمائش میں ہیں، وہ بھی بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری جن نہیں بلکہ اس کا اپنا خوف ہے، اور سب سے بڑی طاقت اللہ کا ذکر ہے۔ جو اللہ کو تھام لیتا ہے اس کے لیے نہ جن خطرہ رہتا ہے، نہ شیطان، نہ کوئی اندھی قوت، کیونکہ سب طاقتیں اس ایک رب کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ جنات کی کہانی زمین کی پیدائش کے ابتدائی لمحوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جب انسان کا وجود بھی نہیں تھا، تب آگ کی لطیف چنگاری سے ایک مخلوق پیدا کی گئی جو نہ مکمل آگ تھی، نہ دھواں، بلکہ ایک پوشیدہ قوت تھی۔ یہی جنات تھے جو اس زمین پر آباد ہوئے۔ انہوں نے بستیاں بسائیں، قبیلے بنائے، طاقت حاصل کی، مگر جب طاقت کے ساتھ غرور آیا تو فساد پھیلایا، خون بہایا، زمین کرہ اٹھی۔ تب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سرکش جنات کو نیست و نابود کر دیں۔ بہت سے مارے گئے، بہت سے ویرانوں، سمندروں، پہاڑوں اور سنسان جگہوں میں جا چھپے۔ انہی میں سے ایک ایسا جن بھی تھا جو عبادت میں سب سے آگے تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ عبادت نے اسے بلند کیا، مگر تکبر نے ایک لمحے میں گرا دیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے شیطان بن گیا۔ اسی دن سے انسان اور جنات کی راہیں آزمائش کے ساتھ جڑ گئیں۔ جنات کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ ہمارے ساتھ اسی زمین پر رہتے ہیں مگر ایک پردے کے پیچھے۔ وہ کھاتے ہیں مگر ہماری طرح نہیں۔ وہ شادی کرتے ہیں، اولاد رکھتے ہیں،
بیمار ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور قیامت کے دن حساب کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ ان میں نیک بھی ہوں گے جو قرآن سنتے ہیں، جو لرز جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حق سن لیا، اور ان میں بدکار بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، خوف پھیلاتے ہیں اور انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کی ساری طاقت اللہ کے حکم کے نیچے ہے۔ وہ ایک پتے کو بھی ہلا نہیں سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات محل بناتے تھے، سمندر سے خزانے نکالتے تھے، مگر ایک لمحے میں بے بس ہو جاتے تھے جب حکم بدل جاتا تھا۔ اصل راز یہ ہے کہ جنات انسان سے زیادہ طاقتور نہیں، بلکہ انسان کا ایمان انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ بسم اللہ ایک دیوار ہے، نماز ایک حصار ہے، آیت الکرسی ایک قلعہ ہے۔ جو انسان اللہ کو تھام لیتا ہے اس کے قریب جن بھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے جڑنا چاہیے، کیونکہ جنات بھی مخلوق ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، اور اسی ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں جس کے قبضے میں انسان بھی ہے اور جن بھی۔ یہی ان کی اصل حقیقت ہے، نہ افسانہ، نہ ڈراؤنی کہانی، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنے والی ایک خاموش سچائی۔ جنات کی دنیا انسان کے لیے ہمیشہ سے پردے میں رہی ہے، مگر قرآن نے اس پردے کو اتنا اٹھایا ہے کہ حقیقت نظر آ جائے اور خوف باقی نہ رہے۔ جنات صرف ویرانوں یا قبرستانوں کی مخلوق نہیں، بلکہ وہ شہروں، جنگلوں، سمندروں اور پہاڑوں میں بھی رہتے ہیں۔ وہ انسانوں کی طرح مختلف شکلوں اور عادات کے حامل ہوتے ہیں، کوئی خاموش اور عبادت گزار، کوئی سرکش اور شریر، کوئی علم کا طالب اور کوئی گمراہی کا پجاری۔ ان کے درمیان بھی خاندان ہوتے ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں۔ وہ وقت کے ساتھ سیکھتے ہیں، بھولتے ہیں، پچھتاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جنات ایسے ہیں جو صدیوں تک زندہ رہتے ہیں اور پچھلی قوموں کے عروج و زوال کے گواہ ہوتے ہیں، مگر اتنی لمبی عمر کے باوجود بھی فنا ہونے والے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ مستقبل کا علم نہیں رکھتے، وہ غیب نہیں جانتے۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی وہ لاش کے سہارے کام کرتے رہے، اور حقیقت اس وقت کھلی جب دیمک نے عصا کھا لیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات طاقتور ضرور ہیں، مگر علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ جنات انسان کے دل میں زبردستی داخل نہیں ہو سکتے، بلکہ صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ فیصلہ ہمیشہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو وہاں جن کی سرگوشی بے اثر ہو جاتی ہے، جو دل خالی ہو وہاں اندھیرا خود جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات کو دیکھنے یا ان سے رابطہ کرنے کا شوق نہیں دلایا، بلکہ اللہ کو یاد رکھنے کا راستہ بتایا، کیونکہ جنات کا جاننا نجات نہیں دیتا، اللہ کا جاننا نجات دیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جنات انسان کے دشمن نہیں، بلکہ آزمائش کا ایک پہلو ہیں، جیسے نفس اور دنیا۔ اور جو انسان ان سب کے درمیان اللہ کو پہچان لے وہ جنات کی دنیا سے بے خوف ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آگ سے بنے ہوئے جن بھی اس رب کے سامنے بے بس ہیں جس نے مٹی سے انسان کو عزت دی۔ جنات کی حقیقت کو مزید سمجھو تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کی طرح اس دنیا میں اختیار کے ساتھ آزمائش میں ہیں، مگر ان کی زندگی پر پردہ سخت ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہو سکتے اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے، جہاں اذان کی آواز بلند ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں رات کو سوتے وقت بس بسم اللہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے۔ وہ اندھیرے، گندگی، ویرانی اور غفلت کی جگہوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہاں انسان خود اللہ کی حفاظت سے باہر ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، بچے کو گود میں لو تو بسم اللہ کہو، کیونکہ جنات کو انسان پر کوئی زبردستی کی طاقت نہیں دی گئی۔ ان کا ہتھیار صرف خوف ہے، اور خوف بھی اسی دل پر چلتا ہے جو یقین سے خالی ہو۔ بہت سے واقعات جو لوگوں میں مشہور ہیں کہ جن قابو پا لیتے ہیں،
حقیقت میں یا تو وہ وسوسہ ہوتا ہے یا انسان کا وہم یا پھر شیطانی اثر، مگر اللہ کا ذکر ان سب کو کاٹ دیتا ہے۔ جنات انسان کی تقدیر نہیں بدل سکتے، رزق نہیں روک سکتے، موت نہیں لا سکتے۔ یہ سب اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جنات کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ خود کو طاقتور دکھاتے ہیں تاکہ انسان ان سے ڈر کر اللہ کو بھول جائے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ ایک سچا سجدہ، ایک سچی دعا، ایک سچی توبہ ان کی پوری دنیا ہلا دیتی ہے۔ اسی لیے جو انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں جنات ایک غیر اہم حقیقت بن جاتے ہیں، نہ خوف، نہ تجسس، نہ پیچھا، کیونکہ پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ آگ سے بنی مخلوق بھی اس رب کے سامنے کچھ نہیں جس نے مٹی کو اشرف بنایا۔ یہی وہ انجام ہے جہاں جنات کا ذکر علم بن جاتا ہے، خوف نہیں یقین بن جاتا ہے، وہم نہیں، اور انسان سکون کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے۔ اللہ کے سائے میں جنات کی پیدائش کا راز انسان کی تخلیق سے بھی پرانا ہے، اور قرآن نے اس راز کو اس طرح بیان کیا ہے کہ خوف نہیں بلکہ سمجھ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو مٹی سے نہیں بنایا جیسے انسان کو بنایا، اور نہ ہی نور سے جیسے فرشتوں کو بنایا، بلکہ جنات کو آگ کی ایک ایسی لطیف اور بے دھواں قسم سے پیدا کیا جو جلانے والی نہیں بلکہ توانائی اور حق سے بھری ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم نے آگ کی لپیٹ یعنی نارے سموم سے پیدا کیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہیں تھا، نہ شعلہ نظر آتا تھا، بس ایک تیز پوشیدہ گرم طاقت تھی۔ اسی لیے جنات نظر نہیں آتے مگر حرکت رکھتے ہیں۔ یہی آگ انہیں رفتار دیتی ہے، شکل بدلنے کی قدرت دیتی ہے، دیواروں کے پار گزرنے کی صلاحیت دیتی ہے، مگر یہ آگ انہیں جلانے والی نہیں بلکہ زندگی دینے والی تھی۔ یہ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بہت پہلے ہوئی۔ اس وقت زمین پر انسان نہیں تھا، جنات آباد تھے، بستے تھے، حکومتیں تھیں، قبیلے تھے، اور ان میں عبادت گزار بھی تھے اور سرکش بھی۔ انہی دنوں میں ایک جن ایسا بھی پیدا ہوا جسے اللہ نے علم اور عبادت سے بلند مقام دیا۔ وہ ابلیس تھا جو اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، مگر اصل میں جن ہی تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جنات اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جو نہ آگ تھی نہ نور، مگر عقل، دل، اختیار اور سیکھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اسی لمحے امتحان شروع ہوا۔ ابلیس نے اپنی پیدائش پر غور کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آگ سے بنی مخلوق کا تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ اس سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ جنات کی پیدائش اگرچہ طاقتور مادے سے ہوئی مگر وہ فضیلت کی ضمانت نہیں۔ جنات کی تخلیق میں بھی مقصد وہی تھا جو انسان کی تخلیق میں ہے، یعنی عبادت۔ اللہ نے فرمایا، میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس لیے جنات بھی مکلف ہیں، ان پر بھی احکام ہیں، ان میں بھی نبیوں کی دعوت پہنچی، وہ بھی ایمان لاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش آگ سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آگ ہیں، بلکہ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے مگر مٹی نہیں، ویسے ہی جن آگ سے بنے ہیں مگر آگ نہیں۔ وہ ایک مستقل وجود ہے، ایک الگ نور۔ ان کی تخلیق ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عزت مادے میں نہیں بلکہ اطاعت میں ہے۔ آگ سے بنی مخلوق تکبر میں گر گئی اور مٹی سے بنی مخلوق سجدوں میں اٹھا لی گئی۔ یہی جنات کی پیدائش کی اصل حکمت ہے، جو اگر سمجھ آ جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے اور یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ رات مدینے کی فضا میں ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہوا بھی جیسے رک گئی ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ اسی دوران کچھ جنات جو انسانوں کے نظر سے اوجھل رہتے تھے درختوں کے پیچھے اور پہاڑوں کی چھاؤں میں جمع ہوئے۔ وہ چھپ چھپ کر تلاوت سن رہے تھے۔ ان کے دلوں میں حیرت اور خوف دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے۔ ایک ننھا جن کانپتے ہوئے بولا، یہ کیا آواز ہے؟ یہ تو نور ہے، یہ تو حق ہے۔ اس کے الفاظ ہوا میں گونجنے لگے۔ دوسرے جن بولے،
یہ انسانوں کے لیے ہے مگر ہم بھی سنیں۔ ایک بزرگ جن نے کہا کہ ہمیں اپنی قوم کو یہ سنانا چاہیے، یہ سچ ہے، یہ روشنی ہے، اور وہ سب ایمان کی طرف مائل ہو گئے۔ دلوں میں قرآن کی روشنی اتری اور وہ پہاڑوں اور ویرانوں سے نکل کر اپنی بستی میں واپس آ گئے۔ وہ سب اپنے ساتھیوں کو بتانے لگے کہ ہم نے قرآن سنا اور یقین کر لیا کہ یہ ہدایت ہے۔ اس روشنی نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ وہ جن جو ایمان لائے اپنے ساتھیوں کے لیے پیغام بن گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ جن میں فرمایا کہ جنات میں بھی کچھ ایمان لائے اور کچھ نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانوں کی دنیا اور جنات کی دنیا ایک ساتھ حقیقت کے سامنے جھک گئی۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ حق تھا۔ یہ وہ دن تھا جب جنات نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور ایمان لانے والے بن گئے۔ دلوں میں نور آیا، خوف ختم ہوا اور اللہ کے کلام کی عظمت ہر مخلوق کے لیے واضح ہو گئی۔ اور یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جنات بھی انسان کی طرح مکلف ہیں۔ انہیں بھی حق و باطل کا علم دیا گیا ہے۔ وہ بھی اللہ کے فرمان کے پابند ہیں اور اللہ کے ذکر کے سامنے سب بے بس ہیں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا وہ روشن واقعہ ہے جو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو لرزاتا اور سکون دیتا ہے۔ جنات کی خوراک کا تعلق قرآن اور احادیث میں بتائی گئی حقیقت سے ہے، اور یہ ہماری عام خوراک سے بالکل مختلف ہے۔ عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق وہ گوشت، سبزی یا اناج نہیں کھاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق مقرر کیا ہے، جس میں بعض اوقات وہ ہڈیاں اور گوشت شامل ہوتا ہے جو انسان کے کھانے کے بعد باقی رہ جاتا ہے، مگر یہ کھانے کی شکل ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک غیبی رزق ہے کہ جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہو، وہ جنات کے لیے بھی رزق بن جاتا ہے۔ اس پر گوشت اگتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر جنات اسے خوراک کے طور پر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات عام طور پر وہ جگہ پسند کرتے ہیں جہاں غفلت، اندھیرا اور ناپاکی ہو، کیونکہ وہاں انسان اپنا ذکر کم کرتا ہے اور اللہ کا نام بھول جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کریں، کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر جن کی خوراک ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ جن عبادت گزار اور نیک ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں اور اللہ کے ذکر سے پیدا شدہ رزق کھاتے ہیں، اور کچھ سرکش اور شیطانی جن بدی اور ناپاکی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ جنات کا رزق انسان کی چھوٹی سی توجہ، ذکر اور بسم اللہ سے بھی منسلک ہوتا ہے، اور وہ ہرگز انسان کے رزق میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے جنات کی خوراک کا تعلق صرف اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور رزق سے ہے۔ یہ کسی حد تک غیب کی دنیا کی ایک حقیقت ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مگر جو قرآن اور حدیث نے بتایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ جنات کی خوراک اور ان کی زندگی کا راز انسانوں کی سمجھ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ ہم جیسے کھانے پینے کے عادی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے رزق کا نظام اللہ نے مخصوص بنایا ہے۔ قرآن اور احادیث کے مطابق جنات آگ کی لطیف قسم سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا جسمانی وجود بھی انسانوں کی طرح گوشت اور ہڈیوں پر منحصر نہیں، بلکہ ان کی خوراک بھی ایک غیبی شکل میں ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام سے کھایا جائے وہ جنات کے لیے بھی رزق بن جاتا ہے، اور اس پر گوشت اگ جاتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتا، مگر جنات اسے اپنے لیے غذا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کا حکم دیا تاکہ جنات کے رزق میں دخل نہ ہو اور وہ بھی اپنی مقررہ خوراک حاصل کر سکیں۔ جنات عام طور پر ایسی جگہوں پر رہنا اور کھانا پسند کرتے ہیں جہاں انسان کی توجہ اللہ سے کم ہو، اندھیرا زیادہ ہو اور ذکر کم پڑھے جائیں۔ وہ جگہیں جیسے ویران مقامات، سنسان جنگل یا قبرستان جہاں غفلت اور ناپاکی غالب ہو، ان کے لیے موزوں ہوتی ہے، مگر ان کی خوراک صرف مادی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔
یعنی وہ ان چیزوں سے طاقت حاصل کرتے ہیں جو انسان کے ذکر یا اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے عبادت گزار اور نیک جن پاکیزہ چیزیں اور اللہ کے ذکر سے پیدا ہونے والے رزق کو کھاتے ہیں، اور سرکش یا شیطانی جن وہ چیزیں پسند کرتے ہیں جو فساد، خوف، وسوسہ یا ناپاکی سے پیدا ہوں۔ یہ خوراک نہ صرف ان کی جسمانی طاقت بڑھاتی ہے بلکہ ان کے اعمال اور رویے پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ انسانوں کے رزق میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، نہ موت لا سکتے ہیں، نہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کا اختیار اللہ کی مخلوق کے نظام میں محدود ہے۔ اسی لیے جو انسان ذکر الہی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ ان سب سے محفوظ رہتا ہے اور ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی جنات کی خوراک اور زندگی کا اصل راز ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ ہر چھوٹا عمل، ہر ذکر، ہر بسم اللہ، ہر عبادت، چاہے وہ ہمارے لیے معمولی ہو، در حقیقت ایک پوری مخلوق کے رزق اور حفاظت میں اثر رکھتی ہے۔ یہ انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والا راز ہے، مگر حقیقت اور حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے اس پر روشنی ڈالی تاکہ ہم خوف کے بجائے علم اور یقین سے اس حقیقت کو سمجھیں اور یہ جان لیں کہ جنات کی خوراک، ان کی طاقت، ان کی زندگی سب اللہ کی مرضی اور نظام کے تحت ہے، اور وہ کبھی بھی اس رب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جس نے انسان اور جن دونوں کو پیدا کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بسم اللہ کا ورد، ذکر اور پاکیزگی نہ صرف انسان کی حفاظت کرتی ہے بلکہ جنات کی خوراک اور نظام میں بھی اثر ڈالتی ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری دنیا کے دائرے سے اوجھل ہے مگر ایمان والوں کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ جنات کی خوراک اور ان کی زندگی کا سلسلہ اتنا وسیع اور غیبی ہے کہ اسے پورے طور پر انسان کی دنیا میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ بھی ہماری طرح جینے والے، کھانے پینے والے، اولاد رکھنے والے اور معاشرتی زندگی گزارنے والے ہیں، مگر ان کا نظام انسانوں سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ ان کا جسم مادی نہیں بلکہ لطیف آگ یا توانائی سے بنا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہماری طرح کھانے کو نہیں دیکھتے، اور جو کچھ وہ کھاتے ہیں وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ہڈی یا گوشت اللہ کے نام سے انسان استعمال کرے تو وہ جنات کے لیے رزق بن جاتا ہے۔ اس پر گوشت اگتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے مگر جنات اس پر لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنات کا کھانا صرف مادی غذا نہیں بلکہ ایک غیبی رزق ہے جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ خاص طور پر ایسی جگہوں کو ترجیح دیتے ہیں جہاں انسان غفلت میں ہو، ذکر اللہ کم ہو، اندھیرا اور تنہائی زیادہ ہو۔ یہ مقامات ان کے لیے قدرتی خوراک اور قوت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کے کھانے اور پینے میں بھی پاکیزگی اور ناپاکی کا اثر پڑتا ہے۔ نیک جن پاکیزہ چیزیں، عبادت سے پیدا شدہ رزق اور ذکر الہی سے جڑی قوتیں پسند کرتے ہیں، جبکہ سرکش یا شریر جن ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جو فساد، خوف، وسوسہ، جھوٹ اور ناپاکی پیدا کرتی ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وہ کسی بھی انسان پر زبردستی اثر نہیں ڈال سکتے، نہ رزق روک سکتے ہیں، نہ موت لا سکتے ہیں، نہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کی طاقت محدود اور اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جنات کا رزق ہے، اور اسی اصول کی روشنی میں ہر بسم اللہ، ہر ذکر، ہر نماز، ہر قرآن کی تلاوت انسان کے لیے تحفظ اور جنات کے لیے رزق بن جاتی ہے۔ جنات کی خوراک اور ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت ہر مخلوق میں نافذ ہے۔ انسان کے اعمال اور ذکر سے حتیٰ کہ اس پوشیدہ دنیا میں بھی اثر پڑتا ہے۔ ہر چھوٹا عمل، ہر لفظ، ہر ذکر اس دنیا اور جنات کی دنیا میں جاری اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہی اصل راز ہے کہ جنات کا رزق، طاقت اور زندگی اللہ کے نظام کے تحت ہے۔ وہ کبھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے ہمارے لیے ضروری ہے
کہ ہم ہمیشہ بسم اللہ کے ساتھ کھائیں، نماز قائم کریں، ذکر الہی کریں، تاکہ نہ صرف ہم محفوظ رہیں بلکہ اس سے پیدا ہونے والا رزق اور قوت غیبی دنیا میں بھی جاری رہے۔ یہی اللہ کی حکمت، رحم اور نظام کی مکمل تصویر ہے جو انسان اور جن دونوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی تاکہ ہم خوف نہ پائیں بلکہ علم، یقین اور ذکر کے ذریعے ایمان مضبوط کریں۔ رات خاموش تھی، ایسی خاموش کہ لگتا تھا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی راز سرگوشی کر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں میں ایک مسافر تھکا ہارا چل رہا تھا۔ بھوک نے جسم توڑ دیا تھا۔ اس نے کھانے کا لقمہ اٹھایا مگر عادت کے برخلاف بسم اللہ کہنا بھول گیا۔ اچانک دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اتر آئی، جیسے کسی نے اندر سے ٹوکا ہو۔ اسی لمحے انسانوں کی نظروں سے اوجھل ایک اور دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ جنات کی بستی میں ایک بوڑھا مومن جن زمین پر بیٹھا اپنے قبیلے کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک تھی، چہروں پر کمزوری، فضا میں انتظار۔ وہ آہستہ بولا، آج پھر انسانوں نے اللہ کا نام کم لیا ہے، رزق کے دروازے تنگ ہیں۔ ایک ننھا جن سسکتی آواز میں بولا، بابا کیا آج ہمیں بھی ہڈیوں پر گوشت نصیب ہوگا؟ بوڑھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں پکارا، اے اس رب کے نام پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، ہمیں محروم نہ کر۔ اسی وقت زمین پر پڑی ایک معمولی سی ہڈی جسے انسان بے وقت سمجھ کر پھینک چکا تھا، نور سے چمک اٹھی۔ وہ ہڈی جس پر کبھی کسی نے دل سے بسم اللہ کہی تھی، اللہ کے حکم سے اس پر ایسا گوشت اگایا جو انسان نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر جنات کے لیے وہ رزق تھا، نعمت تھی، زندگی تھی۔ بچے لپک پڑے، بھوک مٹنے لگی، آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ بوڑھے جن نے سجدہ کیا اور لرزتی آواز میں کہا، اے رب تو کتنا کریم ہے۔ انسان ایک لفظ بولتا ہے اور ہماری پوری قوم سیر ہو جاتی ہے۔ اسی لمحے مدینے میں وہ مسافر کانپتے ہاتھوں سے لقمہ اٹھا کر بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اسے خبر نہیں کہ اس کے ایک لفظ نے کس دنیا میں خوشی بکھیر دی۔ اسے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کا رزق ہے۔ یہ کوئی خوفناک کہانی نہیں بلکہ اللہ کے نظام رحمت کی تصویر ہے، جہاں انسان کی چھوٹی سی غفلت کسی اور مخلوق کی بھوک بن جاتی ہے، اور انسان کا ایک ذکر کسی غیبی دنیا کی زندگی۔ اسی لیے جب بھی کھانا ہاتھ میں لو، بسم اللہ کہنا نہ بھولو۔ کیا خبر تمہارے ایک لفظ سے کسی اندھی دنیا میں کسی بھوکے جن کے ہونٹوں پر شکر کی مسکراہٹ آ جائے اور تمہارا ایمان خاموشی سے تازہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ان پوشیدہ حقائق کو سمجھنے اور ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔